رکھنا۔ اور دوسری میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، اپنی زندگی سے کام لیں، اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں۔ اس سے پہلے کہ وجود تھکنے لگے، بیمار ہونے لگے، کمزور ہونے لگے، ایسا وقت آ جائے کہ لوگ نمازیں بھی کرسیوں پہ پڑھنے لگے، اپنے آپ سے کام لیں، سخت محنت کا عادی بنائیں اپنے آپ کو، جد و جہد کریں۔ یہ ڈھیر ساری تعداد میں ان لوگوں کی دیکھتا ہوں جو کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک نوجوان گزرا تو کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مال کمانے کے لیے جا رہا ہے، کاش یہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے سفر کرتا۔ تو حضور فرمانے لگے اگر یہ اپنے بچوں کی روزی کے لیے بندوبست کرنے جا رہا ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے، اور اگر اس لیے کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچوں تو فرمایا پھر بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ محنت کریں، جد و جہد کریں، سہارے نہ تلاش کریں، اور اپنی زندگی اس طرح کی محنت والی بنائیں کہ آپ تھک جائیں شام کو۔ ایک لمبی تعداد ہے لوگوں کی جو کام نہیں کرتی، کوشش نہیں کرتی، تگ و دو نہیں کرتی۔ کوئی بھی آپ کسی شعبے سے بھی وابستہ ہیں، بجائے اس کے کہ دوسرے شعبے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے، ہم جس شعبے میں ہیں ہم اس شعبے میں محنت کریں، کوشش کریں۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو ٹائم انسان بچاتا ہے نا آرام کے لیے، اس ٹائم میں بے پناہ سستی اسے گھیر لیتی ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے بچپن میں، اسکول سے ایک چھٹی کرتے تھے پھر دوسری کرنے کو بھی دل کرتا تھا، دوسری کرتے تھے پھر تیسری کرنے کو بھی دل کرتا تھا۔ گاڑی اسی کا نام ہے جو چلتی رہے، ڈیوٹی اسی کا نام ہے جو ہمیشہ کی جائے۔ زندگی میں مسلسل جد و جہد کریں گے، مسلسل کام کریں گے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا وجود جو ہے وہ بڑی صلاحیتوں والا ہے، وہ بیکار نہیں ہے۔ مسلسل کام۔ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، اہل بیت کی دیکھیں، اولیاء اللہ کی دیکھیں، بزرگان دین کی دیکھیں، آپ دیکھیں کہ انہوں نے کام کتنا کتنا بڑا کیا ہے۔ ہم کبھی ان کو پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یار اتنے مختصر وقت میں اتنا زیادہ کام تو ممکن ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 کتاب لکھ دی، امام بخاری نے پوری دنیا میں گھوم کر احادیث جمع کر کے ایک جگہ پہ اکٹھی کر دی، اور پھر اصول وضع کر دیے حدیث پاک کے کہ حدیث کس طرح قبول کی جائے گی، پھر اس میں فرق کر دیا کہ صحیح کون سی ہے، متواتر کون سی ہے، حسن کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، موضوع ہو تو پھر اس کے قاعدے کیا ہیں۔ اتنا کام بزرگوں نے کر دیا۔ جد و جہد تھی زندگی میں، مسلسل ڈیوٹی کرتے تھے۔ جب مسلسل کام کرتے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی محنت کرے، کوشش کرے اور شام کو تھک کے سو جائے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو چلتے رہیں، جد و جہد کریں، ہمت کریں، کوشش کریں۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے کوشش تو کی تھی لیکن یار یہ میرے کوشش کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شہر ایسا تھا جس میں ایک بیماری بار بار حملہ کرتی تھی، تو 3-4 پہاڑیاں ایک دوسرے کے اوپر تھیں، اکٹھے پہاڑ بنے ہوئے تھے، اس کے اوپر وہ جڑی بوٹی تھی جس سے اس بیماری کا علاج ہوتا تھا۔ تو کئی حکیموں نے بتایا کہ اگر وہ جڑی بوٹی حاصل کر لی جائے تو تمہارے شہر کے لوگ صحت یاب ہو سکتے ہیں، پر وہ 4 پہاڑیاں اوپر نیچے، اور پھر ڈھلان بڑی سیدھی تھی، جو پیر رکھتا پھسل جاتا، کوئی جرت ہی نہ کرتا اوپر جانے کی، لیکن لوگ بیمار تھے، تکلیف میں تھے۔ بالآخر ایک شخص نے ارادہ کیا کہ کب تک لوگوں کو بیماری سے سسکتے، تڑپتے، مرتے دیکھتا رہوں گا۔ اس نے کلاڑا اٹھایا، ہتھوڑا اٹھایا، پہاڑ کاٹنا شروع کیا کہ میں سیڑھیاں بناؤں گا اوپر جانے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ کاٹ رہا تھا تو جو قریب آتے تھے نا وہ اسے کہتے تھے پاگل ہو گیا تو اکیلا بندہ کیسے پہاڑ کاٹے گا، بیوقوف ہے، چھوڑ دے۔
اس نے کہا یار تم ساتھ نہیں چل سکتے تو حوصلہ شکنی تو نہ کرو، مجھے کچھ کرنے تو دو۔ سالوں لگ گئے، ایک پہاڑ کاٹ کے سیڑھیاں بنائی اس نے، پھر دوسرا پہاڑ شروع کیا، پھر سالوں لگ گئے اور 2 پہاڑ کاٹے تھے، بڑھاپا آ گیا، بیمار ہو گیا، موت کا وقت آ گیا۔ اب چونکہ سیڑھیاں بن گئی تھی تو 2 پہاڑ کٹ گئے تھے، وہاں تک لوگ آنے جانے لگے تھے۔ این اس وقت جب وہ دنیا سے جا رہا تھا پھر بھی کچھ لوگ حوصلہ شکنی کر رہے تھے، اسے کہہ رہے تھے خدا کے بندے کیا نتیجہ نکلا؟ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا، وہ ہر موقع پر حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ اب اس پر آخری وقت آ گیا ہے، باوجود اس کے کچھ لوگوں نے جا کے کہا کیا نتیجہ نکلا جی؟ تیرے اوپر موت کا وقت آ گیا ہے، تو اوپر تک تو جا نہیں سکا، فائدہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا بیوقوفو تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کس طرح؟ کہنے لگا میں نے آدھا سفر آسان کر دیا ہے، اب جو میرے بعد آئے گا نا اسے صفر سے نہیں شروع کرنا پڑے گا، میں نے آدھا سفر اس کے لیے آسان کر دیا۔ وہ تیسرے پہاڑ سے شروع کرے گا اور 2 کاٹے گا تو جڑی بوٹی تک پہنچ جائے گا، لوگوں کو شفا ہونے لگے گی اللہ کے فضل سے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، بالخصوص میرے وطن کا رواج یہ ہے کہ لوگ آدھا سفر بھی آسان کرنے کو تیار نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں سارا ہی فلانا کرے گا۔ جتنے انبیاء دنیا میں آئے نا میرے دوستو وہ سارے کامیاب گئے، لیکن کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 10، کسی کے ساتھ 100، کسی کے ساتھ 200، لیکن نبی کامیاب گئے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذمے ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری ذمہ داری سے سر انجام دی۔ اس ڈیوٹی میں انہوں نے کبھی کوئی کمی دکھائی تو اپنی زندگی میں جد و جہد کریں، کام کریں،